اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہم جنس پرستی جیسے گناہ سے بچائے۔ کچھ عرصے پہلے اردن کے سفر کے دوران میرا گزر بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے جنوبی حصے سے ہوا۔ اس حصے میں عجیب و غریب کٹے پھٹے پہاڑ موجود تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس علاقے میں کوئی ایٹم بم پھٹا ہوگا، جس کے باعث ان پہاڑوں کی یہ حالت ہوئی ہوگی۔ میرے ذہن میں قرآن مجید کی یہ آیت گونجنے لگی۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے، جس میں سے ہر پتھر تیرے رب کے یہاں سے اپنے ہدف کے لیے نشان زدہ تھا۔ سورہ ہود۔ جی ہاں، جہاں سے ہم گزر رہے تھے یہ علاقہ سدوم اور عمورہ کا علاقہ تھا۔ جب لوط علیہ السلام یہاں آباد ہوئے تو بائبل کے بیان کے مطابق یہ دور دور تک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اہل سدوم نہایت ہی بدکار قوم تھی۔ یہ لوگ دوسری اخلاقی خرابیوں کے علاوہ ہم جنس پرستی کے مرض میں بھی مبتلا تھے۔ بعض احمق لوگ اس فعال بت کو لواطات کہتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام وہ پاک باز ہستی ہیں جنہوں نے اس فعال بت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس فعال کو آپ سے موسوم کرنا یقیناً آپ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول کو جھٹلانے اور اپنی برائیوں پر اصرار اور سرکشی کے باعث قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن مجید کے مطابق ان پر مٹی کے دہکتے پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ بائبل کے مطابق اس میں گندک کی آمیزش بھی تھی۔ امریکی محقق رون وائٹ نے اس علاقے کی مٹی کے بارے میں جو تحقیقات کی ہے، اس کے مطابق اس علاقے میں گندک کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس علاقے میں عام زمین کے اوپر ایک اور زمین کی تہہ پائی جاتی ہے، جو رون کی تحقیقات کے مطابق عذاب والی مٹی اور پتھروں کی تہہ ہے۔ قرآن مجید نے جہاں جہاں اس قوم کا ذکر کیا وہاں ان کی اس بدفعلی کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس مقام پر قرآن مجید کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ بھی کوئی برائی ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر ایک طے شدہ اسٹیبلش برائی کے طور پر کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں ہم جنس پرستی کو ایک برائی کی حیثیت ہی حاصل رہی ہے۔ اس سے استثناء صرف سدوم اور قدیم یونان کے لوگوں کو حاصل ہے یا پھر آج کے اہل مغرب میں سے ہم جنس پرستوں گیز اینڈ لیزبین کا ایک اقلیتی گروہ ہے جو اس فعال کی حمایت میں سرگرم ہوا ہے۔ آج کے ہم جنس پرست اپنے غلیظ کاموں کے جواز میں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے بنیاد میں وہ بائیو کیمسٹری کے مطابق کچھ تصورات کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم جنس پرست انسان کے جسم و دماغ میں کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جن کے باعث ان کا فطری ملان صنف مخالف کے بجائے اپنی ہی صنف کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ملان ان کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ چیز ان کے اختیار میں نہیں، اس لیے معاشرے کو ہم جنس پرستوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ اگر ہم جنس پرستوں کو کیمیکلز میں کچھ مسئلہ ہے بھی تو معاشرے کو ان کے معتبر اخلاقی خطرات سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا علاج کیا جائے۔ میڈیکل سائنس اب اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ ادویات کی مدد سے اس مسئلے کو دور کیا جا سکتا ہے۔ رہا مسئلہ جینز اور ڈی این اے کا تو یہ ابھی تک محض ایک مفروضہ ہے جسے کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ ہم جنس پرستوں کی مسائل پر کی گئی تحقیقات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کم عمر ہی میں بری صحبتوں کا شکار ہو کر یہ عادت اپنا لیتے ہیں، جو عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ کسی اچھے ماہر نفسیات بالخصوص ہپناٹسٹ یا پھر اچھے سائیکیاٹرسٹ کی مدد سے ان کی عادت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔